حویلی کے وائلٹ رنگ کے مرکزی دروازے کے سامنے گہرا سناٹا چھایا ہوا تھا۔ ملازمین کی تار بنا کے کھڑے تھے اور فضائیں خوف اور سہمے ہوئے جذبات سے بھری ہوئی تھیں۔ آج بڑے صاحب آئے ہیں، حویلی میں سب کو تنخواہ دے کر جائیں گے، تم بھی آ کر لے جاؤ۔ قدسیہ بی بی نے وفا کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے دھیرے سے کہا۔ وفا نے گھبرا کر اپنے چہرے پر پرانی چادر کا نقاب درست کیا۔ اس نے آہستہ سے قدم بڑھائے اور لائن کے آخری میں کھڑی ہو گئی۔ سامنے ہی سارم خان موجود تھا، شاندار شخصیت، بوجھل آنکھیں اور مضبوط لہجہ۔ کافی عرصے بعد ملک واپس لوٹا تھا۔ اسے دیکھتے ہی وفا کا دل سینے میں زور سے دھڑکنے لگا۔ کچھ سال پہلے اس حویلی میں دونوں کا نکاح ہوا تھا، مگر سارم کے امریکہ جاتے ہی حویلی والوں نے اسے نفرت کا نشانہ بنایا، اسے فون اور سہولتیں چھین لی، اسے خستہ اور سرور کوارٹر میں بھیج دیا۔ وفا نے جیسے ہی وہاں سے پلٹنے کے لیے قدم اٹھائے، سارم کی روبدار آواز گونجی، اے لڑکی، تم کہاں جا رہی ہو؟ پیسے تو لیتی جاؤ۔ وفا کے قدم زمین میں جم گئی۔ اسی سنا میں 4 سالہ ننھا سائم بھاگتا ہوا آیا اور وفا کے پیروں سے لپٹ گیا۔ ماما، مجھے آئس کریم کھانی ہے۔ سارم نے جیسے ہی بچے کا چہرہ دیکھا، وہ دنگ رہ گیا۔ بچے کی جھیل سی آنکھیں اور چہرے کی ساکھ ہو اس کی اپنی تھی۔ سارم نے بچے کے سامنے بیٹھ کر پوچھا، بیٹا، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ سارم نے معصومیت سے آسمان کی طرف اشارہ کیا۔ بابا تو بہت دور رہتے ہیں، ماما کہتی ہے وہ ایک دن ہم سے ملنے ضرور آئیں گے۔ سارم کا دل جیسے دھک سے رہ گیا۔ وہ بھی کچھ پوچھنے ہی والا تھا کہ اس کی ماں تیز قدم اٹھاتی ہوئی آئی اور وفا پر برس پڑی۔ وفا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ تمہیں 1000 بار منع کیا ہے کہ باہر نہ نکلو۔ سارم نے اپنی ماں کی بے چینی نوٹ کی اور آگے بڑھ کر بغیر کسی ہچکچاہٹ کے وفا کے چہرے سے نقاب ہٹا دیا۔ سامنے وہی مرجھایا ہوا حسین چہرہ تھا۔ وفا، سارم نے غصے اور حیرت سے پوچھا، وفا، تم یہاں اس حال میں؟ امریکہ میں تو مجھے بتایا گیا کہ تم اپنے عاشق کے ساتھ بھاگ گئی ہو۔ وفا نے روتے ہوئے سچ اگل دیا۔ سارم، آپ کے جاتے ہی مجھ سے فون چھین کر سرور کوارٹر میں پھینک دیا گیا۔ مجھے دھمکی دی کہ اگر سچ بتایا تو مجھے اور میرے بچے کو مار دیا جائے گا۔ سارم کی ماں کی سازش اور وفا کی مظلومیت کا پورا سچ سمجھ میں آ گیا۔ اس نے شدت ضبط سے دانت پیسے۔ ماں نے بات سنبھالنی چاہی، لیکن سارم نے ان کی تمام باتیں مسترد کر دیں۔ بیٹے سارم کو گود میں اٹھایا، وفا کا ہاتھ تھما، حویلی کے باطل نظام کو خیر بد کہہ کر ہمیشہ کے لیے نکل گیا۔ سارم نے شہر کے خوبصورت خاموش سوسائٹی میں ایک دلکش بنگلہ خریدا۔ اب نہ وہاں حویلی کی نفرت تھی اور نہ ہی کوئی پابندیاں۔ وفا کی آنکھوں میں اتنے سالوں بعد اطمینان اور خوشی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ اگلی صبح سارم ہال میں بیٹھ کر اپنے لیپ ٹاپ پر اہم افسانوی فائلز دیکھ رہا تھا کہ سارم چپکے سے پیچھے آیا۔ سارم نے ایک ہاتھ میں اپنا کھلونا تھام رکھا تھا اور دوسرے ہاتھ سے سارم کی چائے کا کپ کھسکانے لگا۔ سارم، بابا کام کر رہے ہیں، شرارت نہیں۔ سارم نے مسکرا کر اسے روکا۔ سارم نے معصومیت سے منہ بنا کر کہا، بابا آپ کام نہ کریں، میرے ساتھ چھپن چھپائی کھیلیں۔ وفا کچن سے ان کے لیے ناشتہ لے کر آئی تو سارم بھاگ کر اس کے پیچھے چھپ گیا۔ ماما، بابا مجھے پکڑ رہے ہیں۔ اچھا، وہ جو صبح اپنے بابا گھڑی پانی کے جگ میں ڈوبی تھی، اس کا حساب کون دے گا؟ وفا نے مصنوعی غصے سے سارم کے کان کھینچتے ہوئے کہا۔ سارم نے فوراً سارم کی گود میں چھلانگ لگائی۔ بابا دیکھیں، ماما مجھے ڈانٹ رہی ہیں، ان کو ہاؤس سے باہر نکال دیں۔ سارم اور وفا دونوں سارم اس معصومانہ ضد پر بے ساختہ ہنس پڑی۔ سارم نے بیٹے کو گود میں لے کر لڈو کھلایا، وفا کی طرف محبت بھری نگاہوں سے دیکھا۔ سارم کا وجود ان کی خوشیوں کا مرکز بن چکا تھا، جو روزانہ نئی نئی شرارتوں سے ان کا گھر مہکا دیتا۔ کرسی میں سارم نے وفا کو ماضی کی تمام تلخ یادوں سے آزاد کرنے کے لیے خاص رومانٹک سرپرائز پلان کیا۔ اس نے دوپہر کو ہی سارم کو پارکس اور کھلونے سے تھکا دیا تاکہ وہ شام کو وقت پر سو جائے۔ رات کو اڑتے سارم نے گھر کی چھت کو خوبصورت لیمپوں، پھولوں اور ہلکی روشنی سے سجا دیا۔ خوشبو سے مہکتی اس شام میں اس نے وفا کے لیے اس کا پسندیدہ کھانا بھی خود تیار کروایا۔ وفا جب سرخ جوڑے میں ملبوس ہلکے میک اپ اور چمکتی آنکھوں کے ساتھ چھت پر آئی تو سارم کی نظر اس پر جم کر رہ گئی۔ سارم نے آگے بڑھ کر اس کا نرم ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا، اسے سجی ہوئی میز کے قریب لے گیا۔ وفا، یہ شام صرف تمہارے نام ہے۔ سارم نے دھیمی اور جذباتی آواز میں کہا، ان سالوں میں جو زخم تمہیں ملے ہیں، میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ تمہاری خوشیوں کے نام کر کے ان زخموں کو بھرنا چاہتا ہوں۔ تو میری پہلی محبت تھی اور ہمیشہ رہو گی۔ وفا کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمک اٹھے۔ اس نے کہا، سارم، مجھے آپ سے کوئی شکایت نہیں، آپ کا میرے ساتھ ہونا ہی میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے۔ سارم نے وفا کو اپنے قریب کیا اور جیسے ہی وہ اس کے قریب جھکا اور ماحول انتہائی رومانٹک ہو گیا۔ ماما، بابا،
ایک دم سے پیچھے کا دروازہ کھلا اور سائم آنکھیں ملتا ہوا اپنے ٹیڈی پیئر کے سیٹ سے چھت پر آ گئی۔ دونوں کھڑکیوں کے پیچھے ہٹی۔ سائم نے ہڑبڑا کر اپنا کوٹ درست کیا جبکہ وفا نے شرما کر منہ دوسرے کر لی۔ سائم نے غصے سے اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ کمر پر رکھی۔ آپ دونوں یہاں اکیلے آئس کریم کھا رہے ہیں اور مجھے روم میں بند کر دیا۔ سائم نے سر پکڑ لیا۔ وفا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ نہیں میرے شیر، ہم آئس کریم نہیں کھا رہے تھے، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ سائم نے ہنستے ہوئے سائم کو گود میں اٹھایا۔ سائم نے سائم کے گال پر کاٹا اور بیوی وفا کی گود میں جانے کی ضد کی۔ اب میں تم دونوں کے ساتھ ہی سوؤں گا، اکیلے نہیں جانا۔ سائم نے سائم کو سینے سے لگایا اور دوسرا بازو وفا کی گرد بلایا۔ رات کے تاریک آسمان ترین دنوں کی مسکراہٹیں ان کی سچی فتح اور محبت کی مکمل داستان سنا رہی تھی۔ سائم کی 5ویں سالگرہ کا موقع تھا اور نیا گھر رنگ برنگی روشنیوں، غباروں اور دلکش پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ سائم نے اپنے تمام رشتہ داروں کو اور دوستوں کو بڑی پارٹی میں مدعو کیا تھا تاکہ دنیا کے سامنے اپنی خوشحال زندگی اور وفا کا مقام ظاہر کر سکے۔ لوگوں کی چہل پہل کے دوران سائم کی ماں بھی بن بلائی وہاں پہنچ گئی۔ ان کے چہرے پر آج بھی غرور اور نفرت صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وفا جو ایک شریف اور مہذب ملکہ کی طرح مہمانوں کی توازو کر رہی تھی، اسے اپنی ساس کو دیکھ کر کھلا کر آگے بڑھ کر سلام کیا، مگر انہوں نے منہ پھیر لیا۔ سائم کی ماں سے وفا کی عزت اور شاندار زندگی برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ انہوں نے اندر ہی اندر ایک گھناؤنی سازش سوچی۔ جب سب لوگ کیک کاٹنے کی تیاری میں مصروف تھے تو ماں نے موقع پا کر وفا کے ڈرنک والے گلاس میں ایک نشہ آور دوا ملا دی۔ وفا نے بغیر کسی شک کے وہ گلاس پی لیا۔ کچھ ہی دیر بعد دوا نے اپنا اثر دکھانا شروع کر دیا۔ وفا کا سر چکرانے لگا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، وہ اپنے حواس کھونے لگی۔ ہال کے بیچوں بیچ کھڑی وفا لڑکھڑانے لگی اور عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی۔ کبھی وہ بے ساختہ ہنسنے لگتی، کبھی گھبرا کر غبارے پھوڑنے لگتی۔ رشتہ داروں نے چہ میں گوئیاں شروع کر دی۔ سالم کی ماں نے فوراً اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور سب کے سامنے بلند آواز میں چیخ کر کہنے لگی، دیکھو سب، میں نے کہتی تھی یہ لڑکی بدذات اور پاگل ہے۔ سالم کی دولت دیکھ کر اس کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اس نے ہماری خاندان عزت مٹی میں ملا دی ہے۔ ایسی گھٹیا عورت کبھی کسی اچھے گھر کی بہو نہیں بن سکتی۔ وہ تمام مہمانوں کے سامنے وفا کو ذلیل رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی تھی۔ نشے اور شدید بے عزتی کے عالم میں وفا کے اندر اتنے سالوں سے دبے ہوئے مظلومیت اور غصے کا طوفان جگہ جگہ پھٹ پڑا۔ اپنی خلاف وہی زہریلے الفاظ و ذلت سن کر وفا نے بغیر سوچے سمجھے غصے سے آگے بڑھ کر سالم کی ماں کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ جڑ دیا۔ پوری محفل میں صاف سن گیا۔ تھپڑے کی گونج سے حال میں خاموشی چھا گئی۔ سالم کی ماں نے گال پر ہاتھ رکھا اور صدمے سے وفا کو دیکھنے لگی۔ اسی وقت سالم کی گود میں یہ وہاں پہنچا۔ اس کی نظر وفا کے لڑکھڑاتے وجود اپنی ماں کے زرد چہرے پر جم گئی۔ ماں نے فوراً روتے ہوئے ڈرامہ شروع کیا، سالم دیکھ اپنی اس بیوی کو کی جرت، اس نے کسی نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ لیکن سالم نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا، پھر وفا کے ہاتھ میں موجود خالی گلاس کو جس میں دوا کے ذرات باقی تھے۔ سالم نے ڈاکٹر مہمان کو بلا کر فوراً وفا کا معائنہ کرایا جس نے زہر کی تصدیق کر دی۔ سالم دھاڑ دے کہا، امی آپ کی نفرت آج بھی ختم نہیں ہوئی۔ وفا پاگل نہیں، آپ کے اس گھنونے کام کا شکار ہے۔ آج کے بعد اگر آپ نے میرے گھر کی طرف قدم بھی بڑھایا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ سالم کے ماں شرمندگی سے سب کے سامنے منہ چھپا کر حویلی کی طرف بھاگ گئی، جبکہ سالم نے بے ہوش ہوتی وفا کو گود میں اٹھایا، اپنے بیٹے سالم کو ساتھ لیے اندر کمرے کی طرف بڑھ گیا، اس عزت کے ساتھ، اس عزم کے ساتھ کہ وہ ہر حال میں اپنی محبت کی حفاظت کرے گا۔ حضرت سے گھر واپسی کے بعد سالم دن رات وفا کے پاس رہا، اس کی دیکھ بھال کی۔ ننھا سالم بھی اپنی مما کے سرہانے بیٹھ کر ان کی پٹیاں اور ادویات سنبھالتا منصوبے سے کہتا، مما جلدی ٹھیک ہو جائے، اب میں دادو کو کبھی اپنے گھر نہیں آنے دوں گا۔ وفا اپنے بیٹے اور شوہر کی اس بے پناہ محبت کو دیکھ کر اپنے تمام غم بھولنے لگی تھی، لیکن سالم کی ماں کے دل سے نفرت کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی، بلکہ تھپڑ کی ذلت نے ان کے جنون کو بڑھا دیا تھا۔ انہوں نے اپنی آخری اور سب سے خطرناک چال چلنے کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے پولیس اسٹیشن جا کر سالم اور وفا کے خلاف جھوٹی FIR درج کروائی کہ وفا نے ان پر قاتلانہ حملہ کیا ہے اور سالم نے اپنے باپ کی پرانی جائیداد پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ ساتھ انہوں نے حویلی کے وکیل کو استعمال کر کے سالم کے بزنس اکاؤنٹ کو فریز کروانے کی قانونی کارروائی شروع کر دی۔ اگلی ہی صبح جب سالم گھر پر تھا، پولیس اور حویلی کا وکیل ایک نوٹس لے کر سالم کے دروازے پر آ پہنچے۔ سالم صاحب، آپ کی والدہ کی طرف سے آپ کی اہلیہ پر تشدد اور جائیداد کے غبن کا مقدمہ درج ہوا ہے، ہمیں وفا بیوی کو گرفتار کرنا پڑے گا۔ انسپکٹر نوٹس آگے بڑھاتے ہوئے کہا۔ وفا کا رنگ زرد پڑ گیا
اور سائم ڈر کر اپنی ماں کی گود میں چھپ گیا، لیکن اس بار سارم بالکل پرسکون تھا۔ اس کے چہرے پر کسی خوف کے بجائے گہرا ایک سرد مسکراہٹ تھی۔ سارم نے اپنے فون سے ایک وائس ریکارڈنگ اور ہسپتال کی میڈیکل رپورٹ نکالی جو اس نے سالگرہ والی رات ہی تیار کروا لی تھی، جس میں ڈرنک میں ملائی گئی زہر اور اس کی ماں کی دھمکیوں کا مکمل ثبوت موجود تھا۔ اس کے بعد سارم نے حویلی کے پرانے ملازمین کی ویڈیو گواہی بھی پیش کر دی کہ کس طرح سالوں تک وفا کو قید میں رکھا گیا۔ سارم نے وکیل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، یہ رہے ثبوت، اگر میری بیوی کو چھونے کی کوشش بھی کی تو میری ماں اور آپ دونوں سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ ثبوت اتنے ٹھوس تھے کہ پولیس اور وکیل کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ انسپکٹر نے فوراً کیس کا رخ موڑ دیا اور حویلی جگہ سارم کی ماں کو گرفتار کیا۔ انہوں نے مزید کوئی جھوٹا مقدمہ بنایا تو انہیں پھر خود جیل جانا پڑے گا۔ سارم کی ماں کا آخری تیر بھی خطا ہو چکا تھا، وہ اپنی سازشوں کے جال میں جکڑی گئی اور تمام رشتہ داروں میں ان کی آخری عزت بھی خاک میں مل گئی۔ وہ بالکل اکیلی اور خوار ہو کر حویلی کے سناٹے میں قید ہو کر رہ گئی۔ دوسری طرف سارم نے اپنی تمام تر جائیداد قانونی طور پر اپنے بیٹے سائم اور وفا کے نام منتقل کر دی۔ تمام قانونی اور خاندانی جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر ان کی زندگی اب سکون کا گہوارہ بن چکی تھی۔ ایک خوبصورت شام سارم، وفا اور سائم سمندر کے کنارے ٹہل رہے تھے۔ سورج کی سنہری کرنیں ان کے چہروں پر چمک رہی تھی۔ سائم نے سارم اور وفا دونوں کے ہاتھ تھامے اور خوشی سے اچھلتے ہوئے بولا، بابا اب ہم کبھی اس خالی حویلی نہیں جائیں گے۔ سارم نے نیچے جھک کر سائم کو گود میں اٹھایا، وفا کے کندھے پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، کبھی نہیں میرے بیٹے، ہماری حویلی اور ہماری دنیا بھی یہی ہے جہاں صرف سچائی، عزت اور محبت ہے۔ وفا نے مطمئن مسکراہٹ کے ساتھ سارم اپنے بیٹے کو دیکھا۔ سالوں کے مظالم، سازشوں اور اندھیروں کے بعد ان کی محبت کی کہانیاں مکمل سچی اور ہمیشہ قائم رہنے والی فتح میں بدل چکی تھی۔